السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں نعمان حسین اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اردو لازمی برائے جماعت دوم کے حوالے سے سبق نمبر 2، جس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شاہد احمد دہلوی۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں ذرا مصنف کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ مشہور ادیب ہیں، موسیقار بھی ہیں، اور شاہد احمد دہلوی جو ان کی تاریخ بتائی گئی ہے پیدائش کی کہ دہلی میں پیدا ہوئے 1906 میں 22 مئی کو۔ والد کا نام مولوی بشیر احمد اور دادا ڈپٹی نذیر احمد تھے، جو خود بھی اردو کے پہلے ناول نگار گزرے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد، علی گڑھ 1923 میں، ایف ایس سی کالج لاہور، انٹرمیڈیٹ سائنس کالج دہلی سے۔ انگریزی ادب میں ایک نام انہوں نے پیدا کیا۔ جنوری 1930 ایک دہلی نامہ ادبی نامہ سے ساقی کے نام سے جو رسالہ شائع کیا، انہی سے متعارف ہوا۔ 1936 میں انجمن ترقی مصنفین میں دہلی میں سیکریٹریٹ جو مقرر ہوئے وہاں کے 1947 میں۔ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ 1948 میں ریڈیو پاکستان میں ملازمت کی، ساتھ ہی ساقی کو دوبارہ جاری کیا، جن کی وفات جو باقاعدگی سے شائع ہوتے رہے۔ 1958 جس میں تھائی لینڈ، فلپائن کا دورہ بھی کیا۔ اسی دور میں منعقد کچھ ایسی ان کی مصنفین کی جو کتابیں تھیں، کل پاکستان ثقافتی کانفرنس کی اسی سال پاکستان رائٹرز گلیڈرز کی قیام میں حصہ لیا، پہلے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ آپ اعلیٰ پائے کے موسیقار بھی گزرے، اپنی دور کے کلاسیکی بھی انہوں نے کی۔ اس کی حیثیت سے بڑے ایک مایہ ناز موسیقار کلاسیکی کے حوالے سے سمجھے جاتے تھے۔ 1937 میں ریڈیو پر گانے بھی شائع کیے۔ آل انڈیا ریڈیو پاکستان سے موسیقی کے بے شمار پروگرام بھی انہوں نے پیش کیے، ایک اپنا نام بنایا۔ مشہور ریڈیو پاکستان کراچی کی تقریباً 6 سال پہلے بے شمار غنائے لاتعداد موسیقی کے پروگرام بھی کیے۔ شوقیہ کلام بھی پیش کرتے تھے۔ پاکستان آ کر ذریعہ معاش وہاں پر ان کا یہی بن گیا تھا۔ اور اچھے جو ٹرانسلیشن کے حوالے سے مترجمین بھی سمجھے جاتے تھے کہ باقی کتابوں کے اچھی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ادارہ مکتبہ ساقی کو دہلی جس میں تراجم، ناول، خاکے، ڈرامے شائع ہونے والی آپ کی ادبی خدمات کے اطراف میں شمال کی جاتی تھی۔ 1963 میں صدر مملکت کی جانب سے افتخار ادب ایوارڈ بھی حاصل ہوا، نقد رقم بھی ان کو ملی، اسی سلسلے میں سرکار نے ان کو دی، اور 27 کو کراچی میں وفات پائی۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف شاہد احمد دہلوی کا، اور جن کے حوالے سے آپ نے جانا، اور ان کی تحریر کردہ جو ایک سبق ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے ہمارا مولوی عبدالحق کے حوالے سے۔ مولوی عبدالحق ایک اپنی زندگی میں ان کا صرف خاکہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اور لوگوں نے جب یہ دریافت کیا کہ معلوم کریں کہ کیوں، تو مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ میں اردو کو اتنی دل و جان سے چاہتا ہوں کہ اس پہ میں کوئی سوتن نہیں لانا چاہتا، کہ اگر میں اس کو لے آیا شادی کر کے تو پھر میں جو اردو کو زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا، اردو کو زیادہ وقت نہیں دینا پڑے گا، اور میں شاید اپنے زندگی کے معاملات میں، حالات میں اور اپنے گھریلو معاملات میں مصروف ہو جاؤں گا۔ تو اردو سے جتنا لگاؤ تھا، تو ان کے صرف شخصیت کے حوالے سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ انہوں نے اردو کی خدمات میں کتنے اپنا نام پیدا کیا، اور جو ہے رہتی دنیا تک ان کا ایک مقام رہے گا۔ تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مولوی عبدالحق، جو ہمارے پاس ایک تدریسی مقاصد کے حوالے سے ہے کہ مولوی عبدالحق کی شخصیت کو اجاگر کرنا، کہ کیسی ان کی شخصیت تھی، کہ انہوں نے کیا خدمتیں سر انجام دی ہے، ان کا نام کیسے آج تک یاد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ انجمن ترقی کی اردو کے حوالے سے کردار طلبہ کو بتانا، جسے آپ لوگ سارے روشناس ہو سکیں گے۔ خاکہ اردو نگاری کی اہمیت سے آگاہ کرنا، اس کے حوالے سے جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ دامن دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپڑ، اس کی 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک پاپڑ اور دوسری مولوی عبدالحق۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ دامن دلی میں 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپڑ کے پاپڑ میں تھا کسی جگہ شاید وہ مزہ نہ ہو۔
اسی طرح عبدالحق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسی طرح اردو کے تو بہت بڑے سے بڑے ایک نامور شخصیت گزرے ہیں ایک سے ایک، لیکن جو تحریر اور جو خدمت سر انجام مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی زندگی میں دی ہیں وہ شاید باقیوں نے اتنی نہ دی ہوں. 1930 کے بعد کئی دفعہ حیدرآباد مصنف اپنا بتا رہے ہیں، جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیراگراف پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی میں آپ کو مفہوم اور واضح طور پر اس کی سلیس اردو تشریح کو لیکچر کے طور پہ آپ کو میں دوں گا. 1930 کے بعد کئی دفعہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد تشریف لایا، یہ شرف ملاقات نہ حاصل ہو سکا مولوی صاحب سے، کہ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہیں پر تھا. ایک بات مجھے بڑی بے چینی سے ایک ہمیشہ سے دل میں رہی کہ حیدرآباد آتے ہوئے بھی میں ان سے ملاقات کیوں نہ کر پایا. اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے وہ جمے رہے اور وہ یہاں پر ایک ڈٹے رہے. ان کے پیش رول محسن الوقار، مولوی نذیر احمد مولوی صاحب اور ہم اثر مولوی ظفر اللہ خان، مولوی عبد الماجد دریائے آبادی اور بہت بہت شخصیت بڑی بڑی انہوں نے اپنا قدم جمایا، لیکن اتنے عرصے تک نہ جما سکے جتنی مولوی صاحب نے جمائے. مولوی صاحب یہاں پہ ڈٹے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے. معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعتی ہتھیلیوں سے اپنے جو ملکی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اپنے اکیلے ایک انفرادی طور پہ کام کرتے ہیں اردو کے حوالے سے، انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا اور وزیر اعظم کے تو ناک کے بال بن گئے تھے. یہاں پہ مصنف کے حوالے ہے ناک کے بال سے مراد ہے کہ آپ کو کوئی شخص ایک دل و جان سے عزیز ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہمسر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے. انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے حوالے سے اردو کا مرکز بن گیا تھا. عثمانیہ یونیورسٹی کے منصوبے مولوی صاحب نے ہی دیے اور مولوی صاحب نے ہی بنائے. جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کو دارالترجمہ قائم کیا گیا، جس کے اعلیٰ قابلیت کے مترجمین صرف بڑے سے بڑے جمع ہوئے. اس دارالترجمے کرنے والے نے تمام علوم فنون کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی، اردو میں کی. مولوی صاحب ہی جو اگلے صفحے پہ ہمیں بتایا گیا ہے جس حوالے سے کہ مولوی صاحب کا ہی کارنامہ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا، اردو کامیاب ایک ذریعہ بن گیا. اور ترجمے کے حوالے سے مولوی صاحب ہی تھے جنہوں نے اس چیز کو واضح طور پر بتایا. جب ان کی دوسری مصروفیات جس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں بڑھتی تو منشی ذکر اللہ دہلوی صاحب زادے مولوی عنایت اللہ دہلوی مولوی صاحب کے جانشین مقرر ہوئے. مولوی صاحب نے اپنی یہ صاحب بھی علی گڑھ کی ابتدائی سے گریجویٹ حاصل کی تھی، گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی تھی. مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی، سر سید کے ساتھ کام کیا تھا اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا. ترجمے کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. اتنا عمدہ خط سر سید نے منشی ذکی اللہ کو لکھا تھا کہ تمہارا لڑکا تم سے زیادہ اچھا ترجمہ کرتا ہے. مولوی صاحب نے شادی ساری عمر نہیں کی تھی. اصل میں ان کا شادی تو اردو سے ہو چکی تھی. بتانے کا مقصد کہ اردو سے جس طرح لگاؤ تھا کہ ان کی تو ساری زندگی سے اردو سے ہی لگاؤ تھا اور اردو سے ہی شادی ہو چکی تھی اور انہیں اتنی محبت تھی کہ وہ اس پر سوگتر نہیں لانا چاہ رہے تھے، کسی کو اس پر لا کر مسلط نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ساری عمر اردو کی خدمت میں گزاری تھی. اگر وہ بیوی بچوں کے بکھیڑے میں الجھ جاتے تو آج اردو کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا جو ہم اور آپ اسی کو ایک آزادانہ طور پر اس زبان کو پڑھ رہے ہیں. اس وقت جب گاندھی جی کا ہندوستان کے اشغلے چھوڑا، جب گاندھی جی نے مولوی صاحب سے ہندوستان کی شمولیت کے حوالے سے چاہا، انہوں نے کہا کہ ہندو جو ہے حوالے سے ہندوستان یعنی وہ ہندی جو آ کر آگے چل پڑتی ہے، آگے سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ہندوستان بن جانے تک، یہ ہندوستان کے الگ ہو جانے تک بھی یہ زبان شائع رہے گی. مولوی صاحب نے جب گاندھی جی کو بتایا کہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آج جو زبان بولی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، وہ زیادہ تر اردو بولی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا وہ یہی اردو زبان ہندوستانی کے حوالے سے یعنی وہ ہندی جو آگے چل کر ہندوستانی بن جائے گی. مولوی صاحب نے جب گاندھی جی کو بتایا کہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آج زبان بولی اور سمجھی جانے والی ہے وہ ہے اردو، اور یہی زبان ہندوستانی بھی بولیں گے اور دوسرے شہری بھی. مگر گاندھی جی ہندی سادے سالن کے بھرے میں آئے ہوئے تھے، یعنی اردو وہ کہتے تھے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن کے حروف میں لکھی گئی ہے، مسلمان چاہیں تو اسے پڑھے، وہ زندہ
ایک جو ہے لوگوں کے لیے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر کی زبان سے جب ہٹ درمی کی یہ باتیں مولوی صاحب کے نے سنی تو مولوی صاحب کو جب یہ حیران ہو گئے۔ گاندھی جی کو بھی خوب آڑے ہاتھ لینے کے بعد اردو نہ تو مسلمانوں کی زبان ہے بتایا اور نہ ہی اس جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے حروف میں لکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی زبانیں تو عربی اور فارسی ہیں۔ قرآن خط نسخ میں لکھا جاتا ہے اور جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تسلیق میں ہے، مگر گاندھی جی ڈٹائی سے اپنی بات پر جمے رہے اور ہندو اتوائی ہندوستانی کے رٹ لگاتے رہے۔ مولوی صاحب بھی اپنے ہاتھ آرام سے نہ بیٹھ سکے اور نہ بیٹھ پائے اور وہ اتنی دن رات انتھک کوششوں کے باوجود بھی ایک طویل بیان شائع کر کے تمام اخبارات اور رسالوں کو بھیج دیا کہ اس بیان کو کہ یہ جو بات ان کی ہے وہ غلط ہے۔ تہلکہ مچ گیا دونوں جانب۔ بات تھی سچی، بہت سے ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا اور گاندھی جی کو تھری تھری سنائی، جس کو کہا جاتا ہے کہ کھری کھری انسان کو سنانا، مگر آدمیوں نے کسی کو کچھ نہ بگڑتا اور گاندھی جی کو ان کی قوم نے مہاتما بنا رکھا تھا اور پھر لاکھوں لال سارے اس طرح ان کے جو سے ماننے والے وہ ایک ہو گئے۔ جب گاندھی جی کو اردو کے ایک لاگو ہونے پر اشاعہ ہوا، بتایا ہوا، جن کو کسی چیز کا پتہ ہوا، علم ہوا، اردو ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے ہیں، تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اور اورنگ آباد میں دہلی منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ مولوی صاحب جو بتایا اس حوالے سے کہ دلی وہاں سے جب وہ آئے اور دریائے گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی وہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت دریائے گنج میں سب سے جو پہلی ایک جو بات ہے کہ ڈاکٹر انصاری کی تھی، یہ بڑی تاریخی کوٹھی سمجھی جاتی تھی۔ جب تک کہ ڈاکٹر انصاری زندہ رہے اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے بڑے لیڈر جمع تھے، مشورے ہوتے تھے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنا دیا تاکہ اردو یہیں سے زیادہ شائع ہو رہی تھی اور انجمن کا دفتر بھی وہیں پہ منتقل کر دیا تھا دہلی۔ مولوی صاحب کا نشانہ دار استقبال کیا اور اس جلوس کی جو شکل تھی انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ یہ جگہ بھی دفتر کے لیے عارضی طور پر منتقل کی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے نئی دہلی میں پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین پر درخواست دے دی تھی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل چکی تھی۔ اس پر انجمن کی شان و عمارت بنوانے کا ارادہ جو تھا، مگر اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ تھا۔ عمارت بنوانے کے لیے مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ پرانا اور 47 کی دور میں جو 1947 کی جو غارت گری شروع ہوئی تھی، یہ منصوبہ بھی پورا نہ ہو سکا تھا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے انجمن کو ریاست کی طرف سالانہ امداد ملتی رہی۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب ستاری وزیر اعظم بنے، ان کے عہد میں بھی ریاست بے چراغ جاری رہی، مگر جب سر مرزا اسماعیل بر اقتدار آئے تو انہوں نے انجمن کی اس کام کو روکنے چاہا، مگر مسلمان انگریزوں کے جو ہندوستان کے اس وقت کے دور تھے، پھر مسلمانوں نے دہلی آ کر وہاں پر دکن کے چند مقامی لوگوں سے انجمن خلاف تحریک شروع کی تھی۔ اپنی 1.5 انچ کی ایک انجمن بنا کر، یعنی اپنی الگ سمت کی غیر ملکی آگ وہاں پر لگانا شروع کر دی تھی، جس میں سر مرزا نے مخالف خوشنودی کے ساتھ ان کی بات کو مانا، حتمی طور پر انجمن کی امتداد بند کرنا شروع کر دی۔ مولوی صاحب آسانی شکست مان لینے والے آدمی نہ تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانگریس بلوائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو منطقی طور پر غلط ثابت کیا۔ اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا اور یہ کہا مولوی صاحب نے کہ اسی اجلاس میں اعلان کیا کہ جو بھی اس میں جو اثاثہ انجمن کی نظر پیش کیا گیا ہے، اس وقت معلوم ہوا کہ اثاثہ تقریباً جو پیسہ روپیہ تقریباً جو جمع ہوا وہ کچھ تھا 5 لاکھ کے حوالے سے۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم کہلانے لگے، بابا اردو کہلانے لگے۔ یہ صرف مولوی صاحب کی ہی تھے جو اردو کے لیے لڑے اور اس زبان کو زیادہ سے زیادہ شائع کیا، لیکن پروپیگنڈے کے لیے کسی بھی طلب ان کو نہیں کیا جا رہا۔ ان کے پیر طریقیت سر سید احمد خان سارے ملک پر گھوم پھر کر جس میں چندہ اگاتے رہے۔ مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، چنانچہ اخراجات مولوی صاحب نے اپنی پنشن سے پورے کیے۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 12 پہ جو
مصنف کے حوالے سے جو ہم نے ابھی مولوی صاحب کی زندگی کے واقعات، حالات اور مشکلات پڑھی ہے، اور کہ اردو میں انہوں نے انتھک محنت کی ہے، اردو شاید زبان کے لیے، اردو کو پھیلانے کے لیے نہ کہ صرف ایک حصے میں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوورال پوری دنیا میں ہی اس زبان کو جو بولی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے ایک مقامی حیثیت کے طور پر اور ایک کلچر کی ثقافت کے طور پر، تو ان کے جو جتنے بھی عظیم لیڈر رہنما گزرے ہیں، ان کی انتھک دن رات کوششوں کے حوالے سے، اور جو مولوی صاحب کا ایک نام نکلتا ہے وہ شاید ان سب سے الگ ہے، اور جنہوں نے اپنی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اپنی کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دی، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اس زبان کو زیادہ زیادہ شائع کیا، کوشش کی، اور جتنے ان کو مشکلات درپیش آئی ہیں اس حوالے سے اس زبان کو جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی آسانی کے طور پر ہندوستان میں بھی آج یہ سمجھی بولی جا رہی ہے، پاکستان میں نہ صرف یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو ہر جگہ پر اس زبان کو ایک بہت بڑی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے، وہ انہی رہنما لیڈروں کے حوالے سے ہے۔ تو عزیز طلباء، امید کرتے ہیں صفحہ نمبر 12 تک جو آپ کو اچھے سے ہمارا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ مزید جو ہے اپنی رائے کے لیے ہمیں جو ہے بتا سکتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو جو ہے لائک کریں تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے آپ کو مہیا کر سکیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ اختتام پذیر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی جو دیگر مشقیں ہوں گی تحریری، اس کے جو سوالات ہیں، دیگر چیزیں ہوں گی، الفاظ معنی اور سلیس اردو خلاصہ وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔